تو امام حسن کے بیٹے امام حسن مصنع، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ محض، یہ حضرت غوث پاک کے دادا ہوئے. ادھر سے امام حسن کے دوسرے بیٹے حضرت زید، ان کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا، یعنی عبداللہ محض کے بالکل برابر کے. ادھر حسن مصنع کے گھر پیدا ہو رہے ہیں عبداللہ محض، اور ادھر زید جو حضرت حسن مصنع کے بھائی ہیں، ان کے گھر پیدا ہو رہے ہیں حسن انوار. اور آپ کو پتا ہے حسن انوار کون ہے؟ حسن انوار سیدہ نفیسہ کے والد صاحب ہیں. سیدہ نفیسہ بنت حسن ابن زید ابن حسن. سیدہ نفیسہ سیدہ زہرا پاک کے بعد تاریخ اہل بیت کے اندر کوئی خاتون ایسی برگزیدہ گزری ہو کہ جس کا ذکر سیدہ خیر النساء کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ حضرت امام حسن کی پوتی اور حضرت زید کی پوتی اور حضرت امام حسن انوار کی بیٹی سیدہ نفیسہ صدیقہ، جو مصر کی سرزمین پر آرام فرما رہی ہے آپ کی ذات. آج تک ہندوستان کے اندر سیدہ نفیسہ کے نام کی نظر مانی جاتی ہے اور منت مانی جاتی ہے. یہ کون ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. حضرت امام شافعی کی حدیث میں استاد ہیں. یہ امام شافعی جو محدثین کا امام ہے، امام شافعی جو فقہا کا امام ہے، امام شافعی نے پردے میں رہ کر سیدہ نفیسہ سے علم حدیث سیکھا. سیدہ نفیسہ حضرت زید کی پوتی ہیں اور امام حسن کی پڑ پوتی ہیں. سیدہ نفیسہ بنت حسن ابن زید ابن حسن ابن علی رضی اللہ. تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مصر تشریف لائے، بغداد سے چل کر جب مصر آئے، تو سیدہ نفیسہ کا زہد و تقوی اور آپ کی کرامات اس قدر مشہور تھی. آپ سے کرامت جو ظاہر ہوئی، جس سے لوگوں نے آپ کو پہچانا، آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی بچی معذور تھی، یعنی دونوں پاؤں جس کو پولیو زدہ کہتے ہیں ایسی تھی. ایک دفعہ وہ بچی رینگتے ہوئے آپ کے گھر تشریف لائی، اور سیدہ نفیسہ ہماری ماؤں کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان ہو، ہماری بیٹیوں کی عزتیں. سیدہ نفیسہ پاک جو سیدہ زہرا پاک کی بیٹیوں میں سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ نفیسہ پاک وضو فرما رہی تھی. جب آپ نے اس بچی کو زمین پر رینگتا ہوا دیکھا تو آپ کو ترس آیا. جو کوزے، مٹی کے کوزے میں جس میں آپ نے وضو فرمایا تھا، وہ وضو کا پانی لے کر آپ نے اس کے پاؤں پہ چھڑکا. اس بچی پر ایک مرگی نما دورہ طاری ہوا. تھوڑی دیر کے بعد وہ پاؤں سے اٹھ کے بھاگنے لگی. سبحان اللہ. میرے دوستوں وقت مختصر ہے، میں آپ کو بڑی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی لفاظی میں نہیں کر رہا آپ کے سامنے، کوئی ایسی لچر بازی کی بات نہیں کر رہا. اہل علم میری تقریر پوری دنیا میں سن رہے ہوں گے. آپ ابھی جائیے سیدہ نفیسہ کے ترجمے کو پڑھیے، ہر جگہ یہ کرامت بڑے سے بڑے عالم نے لکھی ہے. سیدہ نفیسہ پاک، اس سے آپ کی کرامات اور آپ کی شخصیت کا شعرہ ہوا. آپ بہت پرہیز، بہت بڑی عالمہ، محدثہ، فقیہ، فاضلہ، مفسرہ، یعنی اہل بیت میں دیکھیے ان کے علوم کی یہ دسترس تھی. اللہ اکبر. اور یہ حضرت سیدنا زید کی پوتی ہیں اور حضرت امام حسن مجتبی کی پر پوتی ہیں اور حضرت عبداللہ محض کی بھتیجی ہیں. یعنی اس رشتے سے اگر آپ آ کر دیکھیں تو امام شافعی ان کا اتنا ادب کرتے تھے. امام شافعی، آج لوگ امام شافعی کے بارگاہ میں جا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ایسے عظیم بزرگ امام شافعی جب بیمار ہوتے تو آپ حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی دوست کو بھیجتے، بچے کو بھیجتے، تو ان کے مدرسے کا کوئی جید عالم وہ جاتا اور پردے کے اندر سیدہ کی خدمت میں عرض کرتا، کیونکہ امام شافعی بہت بڑے عالم تھے اور آپ کے شاگرد بھی تھے. آپ بڑی دعائیں دیا کرتی تھی اور دنیا نے بڑا فائدہ اٹھایا امام شافعی سے. تو آپ دعا فرماتی، یہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ دعا کے ہاتھ اٹھاتی، وہ دعا کرانے والا گھر نہیں پہنچتا، امام شافعی دروازے پر کھڑے ہوتے. اور یہ کئی دفعہ ہوا، یہ کئی دفعہ. ایک دفعہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ جب بالکل علیل ہوئے تو آپ نے اپنے شاگرد کو بھیجا، جاؤ. تو جیسے وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہوا، وہ کہنے سے پہلے سیدہ کہنے لگی، آج دعا نہیں کروں گی، اس لیے کہ محبوب سے ملنا اس دنیا میں رہنے سے بہتر ہے. یہ جملہ آپ نے کہا. وہ لوٹ کر گئیں
لوٹ کر گیا اور امام شافعی سے کہا، تو امام شافعی نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، میرے گرد سے تصویریں، تمام چیزیں، یعنی معاملات کو درست کرو، یہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سیدہ نفیسہ نے کہہ دیا کہ جناب دنیا میں رہنے سے بہتر ہے کہ محبوب سے ملاقات کرنا۔ امام شافعی نے جب انتقال کیا، انتقال کرنے کے بعد یہ وصیت کی تھی کہ جب لوگ میرا جنازہ پڑھ لیں تو میری میت کو سیدہ نفیسہ کے گھر لے جانا۔ اہل سنت کو قبر پوجا کہنے والوں، یہ تاریخ کے واقعہ۔ سیدہ نفیسہ کے دربار میں جو آپ کا حجرہ مبارکہ تھا، جھونپڑا نما، اس میں لایا گیا امام شافعی کے جنازے کو۔ وقت کا امام امام شافعی، اس کے جنازے کو لایا گیا اور کہا گیا کہ حضور سیدہ، یہ امام شافعی کا جنازہ ہے۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو آپ نے حکم دیا کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیے، کیونکہ وہاں ولی کی شرط تو نہیں کہ ولی اگر نماز پڑھ لے گا تو دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ امام شافعی تو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیے۔ انہوں نے جنازہ سامنے رکھا گیا، دوبارہ جنازہ پڑھا گیا حضرت سیدہ نفیسہ کے حجرے میں، اور آپ نے پردے کے اندر امام شافعی کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھ کر ابھی فارغ نہیں ہوئے کہ اس مجمع میں ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا سنو، جنہوں نے امام شافعی کا جنازہ پڑھا خدا نے سب کو بخش دیا، اور شافعی کو سیدہ نفیسہ کی وجہ سے بخش دیا۔